اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وإنہ لفسق وإن الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وإن اطعتموہم انکم لمشرکون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو جانور بغیر تکبیر کے ذبح کیا جائے، یعنی ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کو کھانے سے منع کیا ہے۔ تو یہ حکم کیونکہ قرآن پاک کے اندر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ جانور جس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، چاہے اس کو ذبح بھی کر دیا گیا ہو لیکن تکبیر نہیں کہی گئی جان بوجھ کر۔ اگر کوئی شخص بھول گیا ہے تکبیر کہنا تو وہ جانور حلال ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر ہی اگر کسی نے تکبیر نہیں کہی ہے، ذبح کر دیا ہے، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فرمایا کہ وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، لا تأکلوا، ایسے جانور کو نہ کھاؤ۔ ٹھیک ہے، ذبح کر دیا گیا لیکن تکبیر نہیں پڑھی گئی ہے، ذبح کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد اللہ کا نام نہیں آیا ہے، تو ایسے جانور کو مت کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس کا کھانا جو ہے یہ نر نافرمانی ہے، یعنی رب نے منع کر دیا ہے تو اب اس جانور کو کھا نہیں سکتے ہو، اگر کھاؤ گے تو یہ رب کی نافرمانی کرو گے۔ آگے دیکھیں فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، جو شیطان ہے وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ وہ جانور کھانے کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں۔ یعنی پیچھے ہم پڑھ آئے تھے کہ کفار مکہ نے کہا تھا کہ یہ کون سی بات ہے کہ تم خود ذبح کرو تو کھا لو اور جس کو رب مارے وہ نہ کھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تم سے اس بارے میں جھگڑیں گے ضرور، یہ تم سے اس بات پر دلیلیں مانگیں گے، بات کریں گے تم سے، لیجادلوکم، لڑائی جھگڑا کریں گے باقاعدہ کہ ہاں جی اپنا کیا ہوا تو ذبح کیا ہوا تو تم نے کھا لیا اور رب کا مارا ہوا تم نے نہیں کھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تم سے جھگڑیں گے ضرور، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے، ہاں یار بات تو واقعی ٹھیک ہے، بھی اپنا ذبح کیا ہوا تو کھا لیا اور جو جس کو خدا نے مار دیا ہے اس کو نہیں کھایا، تو یہ تو واقعی زیادتی ہو گئی ہے، غلط ہو گیا یہ تو اگر تم ان کی باتوں کے اندر آ گئے انکم لمشرکون، پھر تمہارا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا، پھر تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ سمجھ آ گیا کہ کفار ہمیشہ، غیر مسلم ہمیشہ بندوں کو، مسلمانوں کو ورغلاتے رہتے ہیں۔ تو جو کوئی شخص غیر مسلموں کی باتوں کے اندر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ان کے باتوں کے اندر آ جاؤ گے تو تمہارا بھی ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ تو آج دیکھ لیں کہ مسلمان کیوں مداہنت کا شکار ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مداہنت کیا ہوتی ہے، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت مسلمان کے دل میں کیوں آ چکی ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب ہم نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا ہے، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ان کی ہر بات ہمیں اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ تو اس لیے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ بہت بڑا عالم گزرا ہے، اس نے ایک بڑی بات کی تھی، اس نے کہا تھا وَعْلَمْ أَنَّ اجتیاد اللغۃ فی العقل والدین کان تاثیراً قویًا بینا، یہ اس نے ایک اصول بیان کیا تھا بہت بڑا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ بات ذہن میں رکھو ہمیشہ، وَعْلَمْ أَنَّ اجتیاد اللغۃ فی العقل والدین، فرمایا جب تم کسی کی لغت کو سیکھتے ہو نا، زبان کو سیکھتے ہو، اور وہ ہوتا کیا ہے، ان اجتیاد اللغۃ فی العقل، سب سے پہلے وہ زبان تمہاری عقل پر اثر کرتی ہے۔ جب تم کسی کی زبان سیکھو گے تو اس کا سب سے پہلا اثر کیا ہوگا؟ تمہاری عقل پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ فی اللغۃ فی العقل والدین، پھر دوسرا اثر کیا ہوگا؟ کسی کی زبان سیکھو گے تو اس کا دوسرا اثر تمہارے دین پر ہوگا، والخلق، تیسرا اثر تمہارے اخلاق پر ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ جب تم کسی کی زبان سیکھتے ہو جاؤ گے تو اس زبان کا اثر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تمہاری عقل ماری جائے گی، تمہاری عقل اس کے تابع ہو جائے گی اس کی زبان سیکھنے کی وجہ سے۔ آج دیکھ لیں اس کا نتیجہ دیکھیں کہ آج ساری قوم انگریزی بولنے لگی ہے، انگریزوں کو اچھا سمجھنے لگ گئی ہے، اپنی زبان چھوڑی ہے، اپنی کوئی بات اچھی نہیں لگتی ہے۔ آپ دیکھ اندازہ کریں، یعنی جب سے ہمیں انگریزی ہمارے دماغ میں وڑی ہے، ہم نے انگریزوں کو ہی اچھا سمجھا ہے اور اپنی کسی بات کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو دوسری بات والدین، جو دین انگریزوں کا ہے وہی دین ہمیں اچھا لگتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں انگریزوں کی کوئی بات ہے نا وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، اپنی کوئی بات اچھی نہیں لگتی ہے۔ انگریز جو بات کہیں گے کہ ایسے کر لو، وہ سارے کہتے ہیں ہاں یار یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو جیسی چیز ان کو جیسے اپناتے جا رہے ہیں، ہم مسلمان بھی پیچھے لگتے جا رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف زبان سیکھنے کا نتیجہ ہے۔ اور اگلی بات والخلق، فرمایا کہ زبان سیکھنے کا تیسرا چیز جو اثر کرتی ہے وہ انسان کے اخلاق پر کرتی ہے۔
آج کہتے ہیں جی ہر زبان سیکھنی چاہیے، جی ہمیں انگریزی آئے گی تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے. آپ حیران ہوں گے، یہ مسلمانوں کے جو تاجر تھے نا عربوں کے، یہ جب تجارت کرنے کے لیے آتے تھے نا تو انڈونیشیا کے اندر جو مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا ملک یہ ہے، یہ جب عرب کے تاجر آتے نا ان کے پاس تو انہوں نے کہا تھا، کہنے لگے جی آپ انڈونیشین زبان سیکھ لیں تاکہ ہمیں کاروبار کرتے ہوئے آسانی ہو جائے. عربوں کو کہا. عربوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ ضرورت تمہاری ہے ہماری نہیں، تم ہم سے سامان لوگے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اگلے ملک میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے ہم نے بیچنا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم تمہاری زبان نہیں سیکھتے، تم ہماری زبان سیکھو، ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے عربی سیکھنا شروع کی نا، عربی کو ظاہر لکھنا بھی پڑا، عربی کو سیکھنا بھی شروع کیا، تو وہ حیران ہوتے گئے کہ یار یہ بڑی کمال کی زبان ہے. جیسے جیسے انڈونیشین لوگوں نے عربی کو سمجھنا شروع کر دیا نا، آہستہ آہستہ انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جب زبان سمجھ آتی گئی تو ساتھ ساتھ ان کو، جب ظاہر زبان سمجھ آئی تو بات بھی سمجھ آ گئی، تو ظاہر عرب لوگ جب آتے تھے تو وہ عربی میں ان سے بات کرتے. عرب کے تاجروں نے، جب انڈونیشیا کے تاجروں نے جب ان کی زبان سیکھی، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر تاجروں کی وجہ سے ظاہر جب بڑا بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو چھوٹے بھی اس کے ساتھ آ ہی جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے پوری دنیا کے اندر فوج گئی ہے، مجاہدین گئے ہیں، جہاد کیا ہے. یہ انڈونیشیا کے اندر جتنا بھی مسلمان ہے یہ عرب کے تاجروں کی وجہ سے اور زبان سیکھنے کی وجہ سے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات شیخ الاسلام ان کو کہا جاتا ہے ابن تیمیہ کو، حالانکہ ان کے ساتھ بڑے اختلافات ہیں علماء کے، لیکن اس کے باوجود یہ اس بندے نے اس بات کی تھی، کہا وَعْلَمْ أَنَّ اجتیاد اللغۃ فی العقل والدین والخلق. جب کسی بھی کی زبان آپ سیکھیں گے تو اس زبان کا اثر تمہارا سب سے پہلے عقل پر ہوگا، پھر دین پر ہوگا، پھر اخلاق پر ہوگا، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم مشرکوں کی باتوں کو مان لو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی کے پیچھے لگ جاتے ہو تو پھر جو اس کا دین ہوگا تمہارا بھی وہی دین بن جائے گا. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب یوم القیامہ. یہ قیامت کے دن کا بھی اصول یہی ہے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن رب کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو اور کفر کو زندگی اور موت سے مثال دی ہے، یعنی ایمان کو زندگی کہا ہے اور کفر کو موت کہا ہے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آو من کان میتن، فرمایا کیا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی دی، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا، یمشی بہ فی الناس، وہ لوگوں کے درمیان اس نور کے ساتھ چلتا رہتا ہے، کمن، اس جیسا بن سکتا ہے، مثلہ، اس جیسا، فی الظلمات، جو اندھیرے کے اندر پھر رہا ہے. ایک بندہ نور میں چل رہا ہے، ایک بندہ اندھیرے میں چل رہا ہے، لیس بخارج منہا، اس اندھیرے سے وہ نکلنے والا بھی نہیں ہے. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی، فرمایا ایک شخص مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اسے زندگی دی ہے. مطلب کیا ہے؟ کافر تھا، ہم نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اب جس کو ایمان مل گیا ہے، اچھا اب کمال کی بات دیکھیں، کہتے جی اسلام نا یہ گوروں کو سمجھ آیا ہے. آپ یہ فکر اکثر سنیں گے، اسلام یہ گوروں کو ذرا سمجھ آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بطخ کو بھی رستہ دے دیتے ہیں، وہ کتے کو بھی رستہ دے دیتے ہیں، وہ تو بلی کو بھی کھانا دیتے ہیں، وہ تو کتے کو کھانا دیتے ہیں. یہ اسلام ان کو بڑا سمجھ آیا ہے. وہ تو بات بات پہ سوری بھی کرتے ہیں، بات بات پہ تھینک یو بھی کہہ دیتے ہیں. تو بھائی وہ اسلام، بھائی ان کو اللہ کے بندوں، ان کو اسلام سمجھ آیا ہے. اسلام آج بھی مسلمان کو سمجھ آیا ہے کہ آج تک مسلمان نے رب کے سوا کسی کو رب نہیں کہا. کیوں جی؟ اندازہ کریں، یعنی احساس کمتری پر یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی وہ جو کتے کو بلی کو رستہ دے رہے ہیں نا، کہتے ہیں ان کو اسلام سمجھ آیا ہے. اور آپ یہ تو دیکھو یار، حیران کن بات ہے کہ ساری زندگی مسلمان کی گزر گئی، 1400 سال ہو گئے بغیر نبی کے چل رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور قیامت تک آنا بھی کسی نے نہیں ہے بغیر نبی کے. آقا علیہ السلام کی باتوں کی، قرآن مجید کے صرف سہارے پر، حدیثوں کے سہارے پر یہ امت چل رہی ہے. لیکن آج تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھی کسی امتی کے آپ نے سنا ہو کہ کسی شخص نے جو ہے وہ خدا کے بغیر کسی کو خدا کہہ دیا ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہم نے اپنے نبی کے بغیر تو کسی کو نبی نہیں مانا ہے، قرآن کے بغیر تو ہم نے کسی قرآن کو نہیں مانا، کسی کتاب کو ہم نے نہیں مانا ہے. تو آج تک یہ امت کم سے کم بغیر نبی کے، یعنی بغیر نبی تو ہمارے پاس موجود تو نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود ایمان پر آج بھی یہ ڈٹی ہوئی ہے. کہتے جی اسلام ان کو سمجھ آیا ہے. تو یہ ایک احساس کمتری کی بدترین مثال ہے ہمارے اندر کہ ہم ہر اچھی بات ان کے لیے کافروں یعنی گوروں کے لیے کہہ دیتے ہیں اور ہر گندی سی گندی مثال اپنے مسلمان کے لیے کہہ دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم ایمان کو اتنا چھوٹا موٹا نہ سمجھو. اب من کان میتن، جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اسے اسلام کی روشنی عطا فرما کے زندگی عطا فرمائی ہے.
ایک بندہ اسلام کے ساتھ چل رہا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا, اس نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے, پہلے میں ویرانے میں تھا پھر میں سبزے کے اندر آ گیا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا پہلے تو کفر میں تھا, پھر اللہ تعالیٰ تجھے اسلام عطا فرمایا, یہ ہے سبزے کی مثال. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے نور عطا فرما دیا, زندگی بھی عطا فرمائی, مطلب کیا؟ ایمان عطا فرما دیا. وجعلنا له نورا, ایمان عطا فرمانے کے بعد ہم نے قرآن اور حدیث کی رہنمائی بھی ساتھ عطا فرما دی ہے. یمشی بھی فی الناس, اب وہ شخص جس کو ایمان مل گیا, قرآن مل گیا, رسول اللہ کی حدیثیں مل گئی ہیں, ٹھیک ہے جی, اب جس کو یہ مل گیا ہے یمشی بھی فی الناس, وہ تو لوگوں کے درمیان جو ہے نور کے درمیان چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کمم مثل فی الظلمات, فرمایا اس شخص جیسا نہیں بن سکتا, لیس فی الظلمات, جو اندھیرے کے اندر پھر رہا ہے, لیس بخارج منہا, اور جس کے پاس قرآن کی رہنمائی نہیں ہے وہ تو اندھیرے کے اندر ہے, جس کے پاس رسول اللہ کی رہنمائی نہیں ہے وہ تو اندھیرے کے اندر ہے. اب آئے اس مثال کو سمجھیں, ایک شخص یار قرآن اور حدیث کے مطابق ساری زندگی کو چلا رہا ہے, رہنمائی اس کی قرآن اور حدیث کر رہا ہے, اور ایک شخص کی رہنمائی کالج اور یونیورسٹی کر رہی ہے. اندھیرے کے اندر کون ہے اور نور کے اندر کون ہے؟ بات سمجھ کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں, تو اس لیے یاد رکھیں نور ہدایت وہ تو قرآن اور حدیث ہے, ٹھیک ہے. ساری زندگی فرمایا لیس فی الظلمات لیس بخارج منہا, فرمایا ساری زندگی کبھی وہ اندھیرے سے نکلنے والا, اندھیرے سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہدایت ہے, وہ اسلام ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسا دین دے کے جا رہا ہوں جس کے رات بھی دن ہے, جس کا دن بھی دن ہے. یہ حضور نے مثال دی, فرمایا یہ ایسا چمکتا ہوا دین ہے جس کا رات بھی دن ہے اور دن بھی دن ہے. ایک یار وہ شخص ہے جو ساری زندگی جس نے پڑھا بھی صحیح, پڑھایا بھی صحیح, تو بس وہ انگریزی پڑھتے پڑھتے اے بی سی گزر گئی ہے, اور ایک وہ شخص ہے جو ساری زندگی قرآن اور حدیث کو پڑھتے پڑھتے گزر گئی ہے. پھر آپ بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑی مثال دی, فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون, ہم نے کافروں کے لیے ان کے عملوں کو سجا دیا ہے. یعنی کافر جو عمل کر رہے ہیں نا, ہم نے ان کے اعمال کو, کافروں کی عمل کو کافروں کی نظر کے اندر نا اچھا کر کے دکھا دیا ہے. اب کافر جو سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب ہم جو کر رہے ہیں وہ بہترین کر رہے ہیں. ہندو ہے, اس کو وہ گائے کا متر پینا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے, اس پر لگا ہوا ہے. عیسائی ہے وہ اس پر لگا ہوا ہے, یہودی ہے وہ اس پر لگا ہوا ہے, تو اب وہ اپنے آپ کو جھوٹا تھوڑی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو گائے کا پیشاب پینے والا ہے وہ بھی اپنے آپ کو حق پر ہی سمجھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے گائے کا پیشاب پینا ہندو کے لیے اچھا بنا کر کے دکھا دیا ہے, اب وہ اسی کو اچھا سمجھے گا. عیسائی اپنے سلیب کو ساری زندگی اچھا سمجھتا رہا ہے, یہودی ساری زندگی دیوار گریا کے آگے جا کے روتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو سترے عمل کر رہے ہیں نا, یہ عمل ان کو اچھے کر کے دکھائے گئے کہ شیطان نے ان کو لگا یہاں پر دیا کہ ٹھیک ہے میاں جو تم کر رہے ہیں تم جیسا کوئی نہیں ہے. واحد مسلمان ہے جس کی ہر جگہ پہ رہنمائی قرآن کرتا ہے کہ جہاں تم غلط کر رہے ہو تمہیں بتاتا کہ نہیں یہ غلط ہے, اس کی طرف نہیں جانا ہے, یہ غلط ہے اس کی طرف نہیں جانا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو کافر کا ہے فرمایا ان کے جو عمل ہے وہ ان کو اچھے کر کے دکھا دیے گئے ہیں, اب وہ اسی پر لگے رہیں گے, اس کے علاوہ کچھ دوسری کام نہیں کریں گے. آپ دیکھیں اگلی بات دیکھیں, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا کفار مکہ کے جو سردار تھے نا, ظاہر پریشان تو کرتے تھے اور سرداروں کے پیچھے ان کے چیلے چلا کرتے تھے. تو ہوا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پریشان ہوئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو پچھلی آیت ہے نا من کان میتن, یہ نور اور ہدایت کی, یہ میں بات ایک بھول گیا تھا, یہ آیت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے شان میں نازل ہوئی ہے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار تشریف لے گئے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کے اندر بیٹھے تھے, تو ابو جہل نے بدتمیزی کی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, جو گستاخی کی. تو جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً جو لونڈی تھی نا وہ دیکھ رہی تھی, تو حضرت امیر حمزہ کی عادت تھی یہ شیر کا شکار کرتے تھے, ٹھیک ہے. یہ جب شام کو واپس آئے نا تو وہ لونڈی رو پڑی, تو آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی آج اگر آپ کے بھائی عبداللہ زندہ ہوتے نا تو اپنے بیٹے کا بدلہ بھی لے لیتے, ٹھیک ہے. کہا ہوا کیا ہے؟ تو انہوں نے حضور کا نام لے کے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو جہل نے ایسے بدتمیزی کی ہے. تو ظاہر ہے تھوڑا سا خون تو خون ہی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے جی. وہ جناب اسی طریقے سے واپس چلے گئے. حرم کے اندر ابو جہل بیٹھا تھا, کمان ہاتھ میں تھی, کمان کے ساتھ جناب ابو جہل کو دے مارا, کمان ہی ماری اس کو. پھر اس کو جناب دو تین کھری سنائی, اور کھری سنانے کے بعد کہا تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کی ہے, ٹھیک ہے. تو ابو جہل آگے سے کہنے لگا امیر حمزہ کو کہنے لگا حمزہ تو جانتا ہے ہم ہمارے بتوں کو ایسے کہتے ہیں, یوں کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو آپ نے جوش میں آ کے کہہ دیا, فرمایا تو ان کی بات کرتا ہے, میں بھی ان کا کلمہ پڑھتا ہوں, میں بھی خدا کو ایک ہی مانتا ہوں. اچھا یہ بات کر کے واپس تو آ گیا, تو جوش میں کہہ دی تھی. واپس آئے اور واپس آ کے سوچنے لگے یار ادھر بات تو کر آیا ہے, پہلے سوچ تو لیتا کہ تو کیا کہنے لگا ہے.
تو نے تو کہہ دیا کہ میں تو ان کے خدا کو مانتا ہوں. اچھا چلے گا سیدھا حضور علیہ السلام کے پاس. حضور کے پاس جا کے کہنے لگے حضور آپ خوش ہو جائیں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے. ٹھیک ہے نا، میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں ابو جہل سے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر چچا مجھے خوش کرنا تھا تو پھر کلمہ پڑھ لیتا، بدلہ لے کے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہیں پہ کھڑے کھڑے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کی شان میں نازل فرمایا مردہ جو کفر کی حالت میں پڑا ہوا ہے اور جس کو رب نے ہدایت عطا فرما دی ہے. اب ظاہر ہے جی، یاد رکھیں اس امت کا سب سے بڑا شہید وہ سیدنا امیر حمزہ ہے، سید الشہداء جن کا لقب ہے اسد اللہ و اسد الرسول، یعنی اللہ کا بھی شعر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری شانیں ان کی ہے. تو یہ ان کی حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. آگے یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام پریشان ہوتے تھے ابو جہل اینڈ کمپنی کی وجہ سے، ان سب کی وجہ. یہ سردار جو تھے نا، یہ خود تو گمراہ ہوتے ہی ہوتے تھے، ساتھ دوسروں کو بھی ساتھ کر لیتے. ٹھیک ہے، اور خوش آمدی ٹولہ آپ کو پتہ پھر ہر جگہ ہوتا ہے، تو وہ جو خوش آمدی لوگ تھے وہ بھی سرداروں کے ساتھ مل جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ایک تسلی عطا فرمائی یہاں پہ. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِهَا، فرمایا کہ مجرمیہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان سرداروں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، ان وڈیروں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں. کیوں؟ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اسی طریقے سے ہم نے فی کل قریۃ، ہر بستی کے اندر، اکابر مجرمیہا، فرمایا جو ان کے جو بڑے سردار تھے نا، سرغنہ تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کو ہی ہم نے جو ہے وہ بڑے سرداروں کو مجرم بنایا اور ان مجرموں کو ہم نے سردار بنا دیا تھا. فرمایا کہ ہر رسول کے ساتھ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ مخالفت کرتے آئے ہیں. صرف آپ کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے. میں جو بستی کے جتنے جو گندے گندے سردار تھے نا، مجرم جو سردار تھے، ہم نے ان کو پہلے بڑا بنایا ہوا تھا. سارے سردار ہی، سارے وڈیرے، سارے چودھری رسولوں کی مخالفت کرتے آئے. ہاں، یہ نہیں کہ رسولوں کی مخالفت چھوٹے موٹے بندوں نے نہیں کی ہے، رسولوں کی مخالفت ہمیشہ بڑے لوگوں نے کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. حضرت ابو سفیان کا اور نجاشی بادشاہ کا جو مکالمہ ہوا تھا نا، تو اس کے اندر بھی یہی بات آئی تھی. نجاشی بادشاہ نے حضرت ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ تو وہ جو نبی ہے اس کی جو مخالفت ہے وہ کون لوگ کرتے ہیں اور اس کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں. حضرت ابو سفیان نے یہی بات جواب دیا. انہوں نے کہا جی غریب لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں اور امیر لوگ ان سے دور ہیں. اب ابو سفیان اس بات پہ خوش ہو رہے تھے کہ جب میں یہ کہوں نا کہ غریب لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، بڑے بڑے سیاڑے لوگ تو کوئی نہیں کر رہے. نجاشی بادشاہ نے آگے جواب دیا. اس نے کہا خدا کی قسم، نبی ہونے کی یہی سچی نشانی ہے. نبی کو ہمیشہ غریب لوگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جو بات حضرت ابو سفیان سوچ رہے تھے وہ بات ان کے الٹ ہو گئی ہے. تو یاد رکھیں نبیوں کی مخالفت ہمیشہ وڈیروں نے کی ہے، چودھریوں نے کی ہے. تو اس لیے علماء کی مخالفت بھی ہمیشہ بڑے وڈیرے چودھری کرتے ہیں، ماڑا غریب بندہ کوئی نہیں کرتا. یہ سنت چلی آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ دل پہ نہ لگائیں، ہم نے جتنے بڑے بڑے چودھری تھے نا، سارے رسولوں کے جو ہے ہم نے ان کو جناب ان کا جو ہے مجرم بنایا، ان کو جو ہے بڑا بنا دیا، سردار بنایا تھا. لیمکروا فیہا، تاکہ وہ سازشیں کر لیں، تاکہ وہ سازشیں کریں. ٹھیک ہے. اور سازشیں کیا؟ کفار مکہ کیا سازشیں کرتے تھے؟ دو چار بندے جناب رستے پہ بٹھا دیتے اور کہا ان کو یہ جاتا کہ جو بھی باہر سے بندہ آئے تمہاری ڈیوٹی تم نے یہی کہنا کہ بھائی مکہ کے اندر جو مرضی کرو، بس محمد عربی سے نہیں ملنا ہے. تو یہ سازشیں کرتے رہتے تھے. کس وجہ سے؟ تاکہ جو ہے وہ کسی طریقے سے حضور کا پیغام آگے نہ پہنچے. مشکات پاک کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ کفار مکہ نے مل کے نا آپس میں چودھریوں نے، انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے، ایک طرف سے ہم محمد کہتے ہیں اور دوسری ہم ان کی برائی کرتے ہیں. اور محمد کا معنی تو ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. یا محمد نہ کہیں یا برائی نہ کریں، ایک ہی کام ہو سکتا ہے. ادھر سے برائی کرتے ہیں، ادھر سے محمد کہتے ہیں. انہوں نے کہا نا نام بدل دیتے ہیں، ہم محمد نہیں کہیں گے، ہم مزمم کہیں گے، یعنی جس کی بار بار برائی کی جائے. صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی نا تو صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی. حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ سرکار کفار مکہ جو ہے نا وہ آپ کا نام جو ہے وہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے جی وہ کہتے ہیں جی آج کے بعد ہم محمد نہیں کہیں گے، مزمم کہیں گے. ایک طرف سے محمد کہتے ہیں، دوسری طرف سے مطلب گالیاں دیتے ہیں، تو یہ بات آپس میں جڑتی نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام مسکرا پڑے. حضور نے فرمایا صحابہ یہ اچھی بات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اچھی بات ہے. عرض کی یا رسول اللہ وہ تو مزمم آپ کو کہیں گے. حضور نے ارشاد فرمایا، بڑے خوبصورت لفظ تھے حضور کے. حضور نے ارشاد فرمایا پہلے وہ میرا نام لے کے گالیاں دیا کرتے تھے، اب وہ مجھے نہیں دیں گے، اب وہ مزمم کو دیں گے. آنا محمد، میں تو محمد ہی ہوں. ٹھیک ہے نا.
اب وہ جس کو دیں گے وہ مذمم ہوگا، جس کو پورا کہتے رہیں گے آنا محمد، اور میں تو محمد ہی ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیمکروا فیہا، فرمایا یہ جو بڑے بڑے ہم نے چودھری بنائے ہیں نا یہ سازشیں کرنے کے لیے، وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، یہ جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں نا یہ آپ کے خلاف نہیں کر رہے ہیں، وما یمکرون الا بانفسہم، یہ اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اب کباڑا کس کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے جب جنگ ختم ہو گئی نا، حضور بدر کے کنویں پر تشریف لائے جس کے اندر کفار مکہ کو ڈالا گیا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کا نام لے کے فرمایا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ، ابو لہب تو نہیں تھا، عتبہ شیبہ ولید یہ سارے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کا نام لے کے فرمایا تم مجھے بتاؤ میرے رب کا وعدہ پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ وہ پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا میرے رب نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر دیا، جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ حضرت عمر پیچھے کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو مردوں سے باتیں کر رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا یہ تجھ سے زیادہ سن رہے ہیں. ہاں بس جواب دینے کی اجازت کوئی نہیں ہے، وگرنہ سن پورا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یمکرون الا بانفسہم، فرمایا محبوب یہ جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں یہ آپ کے خلاف نہیں کر رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وما یشعرون، انہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ تم کس کے خلاف سازشیں کر رہے ہو. آج بھی یہ سبق ہے یار ہر کسی کے لیے کہ جو بندہ بھی اسلام کی مخالفت کرتا ہے یا سازشیں کرتا ہے اسلام کے خلاف، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بیڑا غرق کر رہا ہے، اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنے بڑے بڑے سازشی آئے ہیں آپ دیکھ لیں، سازشی ٹولہ ہمیشہ ناکام ہوا اسلام کے خلاف. بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے سازشیں کی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ہمیشہ منہ کی کھائی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لن یشاد الدین الا غلبہ، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے رب نے ایسا دین دے کے بھیجا جو ہمیشہ غالب ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.